السلام علیکم دوستو وعدہ تھا کہ وضو کے فرائض کے بعد وضو کی جو سنتیں ہیں وہ آپ کو بتائیں گے۔ تو چلو دوستو شروع کرتے ہیں۔ وضو کی سنتیں یہ 13 سنتیں ہیں، تو ان کو آپ جان لیں، کیونکہ سنت کے طریقے سے وضو کرنا یہ کار ثواب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ڈیمانسٹریشن دے کر کے وضو فرمایا ہے۔ تو صحابہ کرام سے یہ ہم تک پہنچی ہیں یہ باتیں۔ تو سب سے پہلی جو سنت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نیت کریں، وضو کی نیت کریں۔ اور پھر دوسری سنت یہ ہے کہ ہم وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں۔ پھر تیسری سنت کہ دونوں ہاتھوں کو 3 بار گھٹنوں تک دھوئیں۔ پھر چوتھی سنت جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم مسواک کریں۔ 5ویں سنت 3 بار کلی کریں۔ 6ٹھی سنت 3 بار ناک میں پانی ڈالیں۔ 7ویں سنت اگر مرد ہیں تو داڑھی کا خلال کریں تاکہ پانی جلد تک پہنچ جائے، بالوں کے جو جڑ ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے اور جلد گیلی ہو جائے۔ 8ویں سنت یہ ہے کہ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا خلال کریں، یعنی جو یہ انگلیوں کے بیچ کی جگہ ہے اس کا خلال کریں، اور پاؤں کی انگلیوں کی جو بیچ کی جگہ ہے یعنی جو 2 انگلیوں کے درمیان جگہ ہے اس کا خلال کریں۔ 9ویں سنت یہ ہے کہ ہر عضو کو 3 بار دھوئیں۔ 10ویں سنت یہ ہے کہ 1 بار تمام سر کا مسح کریں، یعنی بھیگا ہوا ہاتھ سر کے اوپر پھیریں۔ 11ویں سنت دونوں کانوں کا مسح کریں۔ 12ویں سنت ترتیب سے وضو کرنا، یعنی اگر ہم نے پہلے ہاتھ دھوئے ہیں تو اس کے بعد ہم نے منہ میں پانی ڈالنا ہے، مسواک کرنا ہے اس طرح سے، اور کلی کرنی ہے، ناک دھونی ہے، اور داڑھی کا خلال کرنا ہے چہرہ دھوتے ہوئے۔ تو اس طرح سے یہ ترتیب وار ہم وضو کرتے جائیں۔ اور 13ویں سنت یہ ہے پے در پے اس طرح وضو کرنا کہ کسی وضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا دھو لیا جائے، یعنی ہم ایسا نہ ہو کہ ہم ہاتھ دھوئیں اس کے بعد 5 منٹ تک ہم لگے رہیں، لوگوں سے گپ شپ لگاتے رہیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں یاد آئے کہ ہم نے تو ہاتھ دھو لیا، ابھی منہ دھونا ہے، اور منہ دھونے کے بعد پھر جناب صاحب ہم کلی کرتے ہیں اور ناک میں پانی اس وقت ڈالتے ہیں جب ہم 5-10 منٹ تک ہم گپ شپ لگا لیں لوگوں کے ساتھ۔ تو اس طرح سے ہم اگر ترتیب وار بھی کر رہے ہیں تو اس وقت ہم اپنے آزاد ہو رہے ہیں جب ہمارا پہلا دھویا ہوا عضو جو ہے وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہم نہ کریں، بلکہ ہم پے در پے اس طرح وضو کریں کہ کسی بھی عضو کے خشک ہونے سے پہلے دوسرا عضو دھو لیں۔ تو دوستو یہ تو تھی سنتیں جو وضو میں ہیں، اور اس طرح سے وضو کرنا ہم ایسے ہیں کہ جیسے اللہ کے اس حکم کی تعمیل کر رہے ہیں کہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، یعنی اللہ کی اطاعت کرو
اور اس میں یہ ہے کہ ہم فرائض کا خیال کرتے ہیں وضو میں، جو ہمیں قرآن پاک میں بتائی گئی ہیں وہ 4 فرائض۔ تو اس طرح سے جب ہم وضو کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب سے، تو ہم اطیع اللہ و اطیع الرسول کے زمرے میں آتے ہیں اور ہم فرائض بھی ادا کر لیتے ہیں اور سنت بھی ادا کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ اس کے بعد جو چیپٹر آئے گا وہ غسل کا باب ہوگا اور ہم غسل کے بارے میں پھر بات کریں گے۔ تو اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔